بانی پی ٹی آئی نے اقتدار اور طاقت کے لیے بشرا بی بی سے شادی کی۔ بشرا بی بی نے بانی کو بتایا شادی ہو جائے گی تو وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ بانی نے اقتدار کے لیے سیاست کے بجائے توہم پرستی پر انحصار کیا۔ فیصلہ سازی پر روحانی مشاورت کا مضبوط تاثر پیدا ہوا۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی خصوصی رپورٹ میں ہوش شبہ انکشافات۔ سینئر صحافی اوون بینٹ جونز نے لکھا، بشرا بی بی اہم تقرریوں اور سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی رہی۔ بانی اور آرمی چیف کی ملاقاتوں میں بھی موجود رہتی تھیں۔ حساس ادارے کے افراد مبینہ طور پر معلومات بشرا بی بی تک پہنچاتے تھے۔ ان کی اجازت کے بغیر بانی کا طیارہ اڑان نہیں بڑھتا تھا۔ ریاستی امور میں بشرا بی بی کا فیصلہ حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ جہانگیر ترین نے کالے جادو سے متعلق دعوے بانی پی ٹی آئی کے سامنے اٹھائے۔ بشرا بی بی نے کہا، سفید کپڑے اس لیے پہنے ہیں تاکہ آپ کالا جادو کرنے والی عورت نہ سمجھیں۔ رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے قریبی ساتھی کو حلف برداری میں شرکت سے صرف اس لیے روکا کہ بشرا بی بی کو کوئی خواب آیا تھا۔ ابھی صرف 10% چیزیں شائع کی۔ صحافتی اصولوں اور قانونی تقاضوں کے باعث 90% مواد سامنے نہیں لائے۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی رپورٹ کی شریک مصنفہ بشرا تسکین کی سما سے گفتگو۔ کہا، ایٹمی ملک کو جادو اور عملیات کے ذریعے چلایا جاتا رہا۔ بشرا بی بی حکومتی فیصلوں، تقرر تبادلوں سمیت سب کام پر اختیار رکھتی تھیں۔ سیاسی تجربے کی کمی کی وجہ سے جلد ایکسپوز ہو گئیں۔ بانی کے فیصلوں کے پیچھے جھوٹ و بہتان کا پورا نظام تھا۔ تمام فیصلے روحانیت کا لبادہ اوڑھے ان کی اہلیہ کرتی تھیں۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ سے حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ عطاءاللہ تارڑ کہتے ہیں، بشرا بی بی حکومتی فیصلوں پر اثر انداز ہوتی تھیں۔ عثمان بزار کو وزیر اعلیٰ بھی انہوں نے ہی لگوایا۔ عظمہ بخاری نے رپورٹ کو 100% درست اور حقائق کے مطابق قرار دیا۔ کہا، برطانوی جریدے نے جعلی پیر خانے اور روحانیت میں چھپی شیطانیت سے پردہ اٹھایا۔ 4 سال تک کوچ اور پیرنی نے بانی کو بیوقوف بنایا۔ جادو ٹونے سے جعلی پیر خانے چلتے ہیں اور ملک معیشت نہیں۔ تحریک انصاف نے بشرا بی بی سے متعلق رپورٹ من گھڑت اور بے بنیاد قرار دے دی۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں، بشرا بی بی کے خلاف منظم مہم چلائی جا رہی ہے۔ ان کی ساکھ خراب کرنے کی ہر کوشش ناکام ہوگی۔ کردار کشی کی مہم مخالفین کی اخلاقی گراوٹ کا ثبوت ہے۔ قربانیوں کا دور ختم ہوگا، انصاف ضرور ملے گا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک اور جج کا استعفیٰ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا مستعفی۔ آئینی ترمیم کے بعد تبادلے کا امکان تھا۔ استعفیٰ صدر پاکستان کو بھجوا کر چیمبر خالی کر دیا۔ 2028 میں ریٹائرڈ ہونا تھا۔ ان کے خلاف جنوری میں سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھی فائل کیا گیا تھا۔ جسٹس کریم خان آغا بھی وفاقی آئینی عدالت کے جج بن گئے۔ آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان نے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں ججز اور وکلاء شریک ہوئے۔ ججز کے استعفوں کا سلسلہ رکے گا نہیں۔ معلوم ہے مزید کون سے ججز نے استعفے دینے ہیں۔ ملک احمد خان کی گفتگو۔ کہا، ماضی میں ججز کے فیصلوں میں تعصب پایا گیا۔ جج آئین کو خود لکھنے بیٹھ گئے۔ صرف ایک جماعت کو انصاف دیا جا رہا تھا۔ آئین کو بگاڑا گیا۔ کیا نواز شریف کا حکومت سے نکالا جانا درست فیصلہ تھا؟ ججز کے فیصلے دیکھ لیں، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سرحد پار سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اسلام آباد خودکش حملے میں بھی افغان دہشت گرد ملوث ہیں۔ کسی کو امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اعلان۔ کیڈٹ کالج وانا کا دورہ۔ حملہ ناکام بنانے اور کیڈٹس کو ریسکیو کرنے والے پاک فوج کے اہلکاروں سے ملاقات۔ جرأت اور مہارت کو سراہا۔ قبائلی عمائدین بولے، کسی دہشت گرد تنظیم کو نہیں مانتے۔ حکومت کے ساتھ آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ دہشت گرد اسلام کے منافی کام کر رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی کالج اور اسکول کے طلباء سے خصوصی نشست۔ ملکی داخلی صورتحال، قومی سلامتی اور دفاع وطن کی اہمیت پر تفصیلی گفتگو۔ نوجوانوں کا پاک فوج کے کردار کو خراج تحسین۔ کہا، مارکہ حق میں پاک فوج کے کردار نے دفاع وطن کے ناقابل تسخیر عزم کو مزید مضبوط کیا۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم آج 2 روزہ دورے پر پاکستان آئیں گے۔ صدر مملکت وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ملاقاتیں ہوں گی۔
دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا جائے گا۔ دورے سے پاکستان اور اردن کے اسٹریٹجک تعلقات کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ شاہ عبداللہ دوم کو پاکستان کا اعلیٰ ترین سول اعزاز عطا کیا جائے گا۔ عالمی اور مقامی سطح پر سونے کی قیمت میں بڑی کمی، 24 کیرٹ تولہ سونا 9,100 روپے فی تولہ سستا، قیمت 4,30,600 ہو گئی۔ عام مارکیٹ میں فی اونس سونا $91 کم، $4,083 ہو گیا۔ پہلے جنوبی افریقہ اب سری لنکا، ون ڈے میں پاکستان ایکسپریس جیت کے ٹریک پر۔ شاہینوں نے دوسرے ون ڈے میں آئی لینڈرز کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی، سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ 289 رنز کا ہدف 10 گیندیں پہلے پورا کیا۔ بابر اعظم کی ناقابل شکست سینچری، 102 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ۔ فخر زمان اور محمد رضوان کی نصف سینچریاں، فخر زمان 78 اور محمد رضوان نے 51 رنز اسکور کیے۔ مہمان ٹیم نے پہلے کھیل کر 8 وکٹوں پر 288 رنز بنائے۔ حارث رؤف اور ابرار احمد کے 3 شکار۔ شاندار فتح پر وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی مبارکباد۔ سیریز کا تیسرا ون ڈے میچ کل ہوگا۔ آٹھ سو 7 دن 83 اننگز بعد بابر اعظم کی سینچری، سٹار بلے باز نے بیٹ پر جمی دھول رنز کے سیلاب میں بہا دی۔ سری لنکا کے خلاف ون ڈے کیریئر کی 20ویں سینچری، پاکستان کے لیے سب سے زیادہ سینچریوں کا سعید انور ریکارڈ برابر کر دیا۔ یادگار اننگز پر بابر اعظم میچ کے ہیرو قرار، کہا شائقین کی طرح میں بھی سینچری کا انتظار کر رہا تھا، ناقدین کو پہلے بھی کبھی جواب نہیں دیا، اب بھی نہیں دوں گا، ان کے لیے پرفارمنس ہی جواب ہے۔ بابر اعظم کی سینچری کے سوشل میڈیا پر چرچے، صارفین کے دلچسپ تبصرے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے مزید 2 جانیں لے لی، رزاق آباد کے قریب ڈمپر کے ویگن اور رکشے کو ٹکر، ایک شخص جان سے گیا، متعدد زخمی۔ کورنگی چمڑا چورنگی کے قریب تیز رفتار ٹریلر کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق، پولیس نے ٹریلر تحویل میں لے لیا، ڈرائیور فرار۔ اسموک کا روک، پنجاب کے کئی شہر فضائی آلودگی کی لپیٹ میں، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پھر پہلے نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 533 کو چھو گیا۔ فیصل آباد، شخوپورہ، گوجرانوالہ اور قصور بھی زہر آلود ہواؤں سے متاثر، انتظامیہ کی شہریوں سے ماسک پہننے کی اپیل۔ سعودی عرب امریکہ سے F-35 لڑاکا طیارے خریدنے کا خواہش مند، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اگلے ہفتے امریکہ آ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی تصدیق، کہا سعودی رہنما سے ابراہم ایکارڈ پر بھی بات ہوگی، دوسرے ملک ایٹمی تجربات کرتے ہیں، ہم بھی کریں گے۔ بی بی سی کے خلاف 1 ارب سے 5 ارب ڈالر تک ہر جانے کا دعویٰ کریں گے۔ امریکی صدر کی ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے گفتگو۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں پولیس اسٹیشن کے اندر دھماکہ، 9 افراد ہلاک، 29 زخمی۔ دھماکہ ضبط شدہ دھماکہ خیز مواد کے ذخیرے میں ہوا، فارنسک ایکسپرٹ جائزہ لے رہے تھے۔ مرنے والوں میں زیادہ تر پولیس اہلکار اور فارنسک ایکسپرٹ شامل ہیں۔ دھماکہ ایک حادثہ تھا، قیاس آرائیاں نہ کی جائیں۔ مقبوضہ کشمیر کے ڈی جی پولیس کی پریس بریفنگ۔ سلامتی کونسل میں غزہ منصوبے سے متعلق امریکی قرارداد، ووٹنگ پیر کو متوقع، امریکی منصوبہ غزہ کا انتظام فلسطینیوں کے ہاتھ میں دے گا۔ امریکی مندوب کا واشنگٹن پوسٹ میں مضمون، عبوری مدت کے لیے کونسل کے قیام کی تجویز، غزہ کی تعمیر نو میں کونسل کا کردار اہم ہوگا۔